الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ راضی ہوا ان سے اور وہ اس سے۔ آج کا جو میرا عنوان ہے وہ ہے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عبادت اور اوصاف اور واقعہ کربلا کی وجہ۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عبادت میں خشوع و خضوع کا یہ عالم تھا کہ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبادت کرنے کے لیے نماز کی حالت میں کھڑے ہوتے تھے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے بے شمار آنسو جاری ہو جاتے تھے، اور حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دن بھر درس و تدریس کے اندر مشغول رہتے تھے اور رات میں اللہ کی بارگاہ میں قیام کرتے تھے۔ جب حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کربلا کے اندر مصائب کا نزول ہوا، جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے ایک ایک فرد کو حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے شہید کیا جا رہا تھا، تو اس وقت بھی حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے تھے، اور جس وقت حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، اس وقت بھی حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سجدہ کی حالت میں تھے۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بڑے بھائی حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح 25 حج پیدل ادا کیے، یعنی کہ مدینہ سے چل کر مکے آتے رہے، اور یہ سفر 400 کلومیٹر سے زیادہ کا ہے۔ اور ابن عربی کی روایت ہے کہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوصاف جلیلہ کے مالک تھے۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم و حلم اور عمل و حق گوئی اور رضائے مولا پر راضی رہنے والے انسان تھے۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبر و استقلال اور سخاوت و شجاعت اور حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ راضی برضائے مولا تھے۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ عالم باعمل، زاہد و متقی اور صاحب جود و کرم، اور اللہ پاک کی نشانیوں میں سے ایک نشانی اور اللہ تعالیٰ کی اتمام حجت میں سے ایک تھے۔ جب حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کا وقت قریب آیا تو حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے یزید کو اپنا جانشین مقرر فرمایا، اور یزید شرابی تھا، زانی تھا، اور علماء کرام اور اسلامی تعلیمات کا مذاق اڑایا کرتا تھا۔ اس لیے اکابر صحابہ کرام اور دیگر تابعین نے یزید کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا۔ یزید کے مشیروں نے یزید کو مشورہ دیا کہ اگر تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیعت کرنے پر راضی کر لے تو دیگر اکابر لوگ بھی بیعت کر لیں گے۔ تو یزید نے حضرت
سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت لینے کے لیے کوششیں تیز کر دیں، مگر سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی، اور اس وقت حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر لوگوں نے بیعت کرنا شروع کر دی۔ یہ بیعت اس لیے نہیں تھی کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ مقرر کیا جائے، بلکہ یہ بیعت اس لیے تھی کہ ہم لوگ یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کریں گے۔ تو کوفہ کے گورنر نے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا اور کوفہ آنے کی دعوت دی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ جانا نہیں چاہتے تھے، مگر حالات کی کشیدگی کے پیش نظر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر والوں کے ہمراہ کوفہ کی طرف روانہ ہوئے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔